سیدنا عثمان غنی کے متعلق کچھ گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی، کچھ ہم آپ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی 9 شادیاں ہوئی۔ اچھا 9 شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ بعض بیچارے اس میں وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا چاہیے۔ اگر ایک کو طلاق دیتے پھر 5ویں بھی جائے گا، یا ایک فوت ہو جائے پھر 6ویں بھی جائے گا، اس طرح سے۔ ان کی 9 بیویاں تھیں اور ان سے 5 بیٹیاں، 5 بیٹے اور 11 بیٹیاں۔ حضور کی پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی لخت جگر، حضور نے پہلے ان کے وہ عقد میں دی، پھر ان کا وصال ہوا تو حضور نے اپنی ایک اور بیٹی ام کلثوم وہ ان کے عقد میں دی۔ عزیزان محترم، بڑے نرم مزاج تھے حضرت عثمان غنی، بڑے نرم مزاج۔ بعض لوگ اچھی چیزیں مزاج کے مطابق رکھتے ہیں۔ شریعت اور دین کا تقاضا ایک اور چیز ہے اور انسان کا فطری مزاج ہونا ایک اور چیز ہے۔ بعض لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیں، اور بعض نرم مزاج ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں مزاج سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں، اور جب حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں تو 4-5 کچھ عرصے بعد دوبارہ لگا رہے ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ اس کو 4-5 سال گزر گئے ہوں گے، کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اس وقت میری شادی کے بعد میں موٹی ہو گئی تھی کافی، تو شادی کے بعد ان کو اس طرح ہیلدی ہونے میں کچھ وقت تو لگا ہوگا۔ قیاس ہے، اندازہ یہ ہے کہ 2-3 سال، کم و بیش اللہ معاف کرے۔ اب حضور دوبارہ دوڑ لگا رہے ہیں، اور اب حضور جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ میں نے آپ کو پچھلی ہار کا بدلہ اتار دیا۔ اب دیکھیں، ہمارا کوئی عالم علامہ یا کوئی اس طرح کا بندہ اس طرح کی بات کر لے گا، اس کا تو دل نہیں فوت ہو جائے گا اس کے خیال میں۔ یہ چیز مزاج سے تعلق رکھتی ہے، شریعت کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، نرم مزاج یا سخت مزاج۔ اب دیکھیں، حضور سجدے میں ہیں، حضرت حسین آ کے بیٹھ گئے، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور 72 مرتبہ تسبیح کی۔ اگر آپ نارمل انداز سے 72 مرتبہ تسبیح کرتے ہیں، اچھا والا ٹائم لگ جائے گا، اور جب وہ خود اترے ہیں تو آپ اٹھے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ تو سینے پہ چڑھنے والے حسین تھے، تو جس کے سینے پہ چڑھ رہا تھا وہ بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں اگر باپ نماز پڑھ رہا ہو، بیٹا قریب آ جائے، اس کو مر دھاڑ شروع کر دو، نہیں بھائی اسے آنے دو۔ کیا پتا اس 1-2 سال کا 2.5 سال کا بچہ اسی طرح نیت مان کے کھڑا ہو۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ایسا کبھی ہو۔ کم عمری میں آنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات وہ صرف باپ کا ساتھ دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے، جہاں اسے نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے، جہاں والد جا رہا ہے اس کے ساتھ لگ پڑتا ہے۔ ایسے میں تلخی سے پیش آنا، نفرت سے یا غصے سے مارنا شروع کر دینا، یہ شریعت کے تقاضے نہیں ہیں، یہ مزاج کے تقاضے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار لے رہے تھے، چوم رہے تھے حسن حسین سے رضی اللہ عنہ، تو ایک شخص نے حیرت سے دیکھ کے کہا کہ آپ اس طرح بھی پیار کرتے ہیں والا سے؟ میرے 14 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت یا محبت لے لی ہو تو میں کیا کروں؟
عزیزان محترم مزاج کے اعتبار سے بڑے نرم تھے، اتنے نرم خو تھے، معاف کر دینے والے تھے، بلکہ ان کی نرم مزاجی کا کچھ لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا، خاص طور پہ خلافت کے دوران۔ اور دیکھیں نرم مزاجی کے ایک عظیم شاہکار دیکھیں کہ گلوائی آئے، احتجاجی آئے، کچھ لوگ چند ہزار تھے، وہ جو بھی تھے، جتنے بھی تعداد میں تھے، 4-5 ہزار 8 ہزار تو کم و بیش ہوں گے، کم و بیش۔ اب وہ آئے ہیں مدینے میں، وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں ایسی رسم نہیں چلاؤں گا کہ خلیفہ کو چند لوگ اٹھ کے آئیں اور کہیں چل بھائی تو خلافت سے دستبردار ہو جائے اور خلیفہ دستبردار ہو جائے، یہ چیز میں مسلمانوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو جہاد کرنے لشکر گیا ہے اسے بلا لیں، جہاد کرنے اسے بلا لیں، ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو مار دیں ساروں کو، اور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ سے شام سے لشکر منگوا لیں تاکہ ان کا قلع کما کر دیں۔ اگر نہیں، میں انسانوں کا خون نہیں ہونے دوں گا، میں مسلمانوں کا خون نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھیں یہ عظمت کی اعلیٰ معراج ہے، اپنی جان نہیں بچائی، دوسروں کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان دیتے۔ یہ وہ عظمت کا پہلو ہے جو کسی صاحب درد انسان کو نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ اپنی جان کے لیے جتنے مرضی کو خطرے میں ڈال دو۔ وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کے لیے دوسرے مرتے ہیں، مرے بھاڑ میں جائیں۔ یہاں کیا ہے؟ میری جان چلی جائے لیکن دوسرے مسلمان نہ مرے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، اور آخری وقت میں خود شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک کنواں تھا بئر روما، حضور نے فرمایا کہ جو اس امت کے لیے اسے وقف کرے اللہ کو اسے جنت کی بشارت ہے۔ تو آپ نے وہ ایک یہودی سے 20,000 درہم میں خریدا، اس زمانے میں دیکھ لیں، اور وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہر جمعے ایک غلام آزاد کرتے۔ ذرا اندازہ کریں، ایک سال میں ایک ہی دن کنٹینیولی تقریباً 52 مرتبہ آ جاتا ہے، تقریباً نیئر اباؤٹ 53 ہو جائیں گے، 54 ہو جائیں گے، 51 ہو جائیں گے، اپروکسیمیٹلی تقریباً یہی ہوتا ہے، 52 مرتبہ آتا ہے ایک سال میں ایک دن، وہ جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، کوئی بھی۔ اب دیکھیں ایک سال میں 52 غلام آزاد ہیں۔ اچھا پھر طریقہ کیا تھا؟ اگر کسی جمعے نہیں آزاد کر سکتے تھے تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ اس طرح بعض اوقات آپ نے کئی 100 غلام بھی آزاد کیے۔ صرف حضرت عثمان غنی کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد گنی جائے تو ان کی تعداد ہزار بنتی ہے، 10,000 سے کراس کر جاتی ہے، 10,000 انسانوں کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ ایسے نرم خو اور ایسے پر محبت۔ آخری وقت میں بھوک پیاس سے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور کہا آج تم روزہ میرے ساتھ کھولو۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی 18 ذی الحج 35 ہجری ان ظالموں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد پھر مسلمانوں کو خلافت پہ یکجائی نصیب نہیں ہوئی۔ کیا مطلب یکجائی نصیب؟ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی شروع، آپس میں ان کی جنگیں شروع۔ حضرت عثمان غنی تک مسلمانوں میں آپس میں جنگیں نہیں تھیں۔ شاید کہا بھی گیا تھا یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ مظلوم کو اس طرح شہید کرنے کے بعد امت ایک امام پہ اکٹھے نہیں ہو سکے، اور پھر نہیں ہوئی۔ ایک امام سے مراد ایک حکمران۔ سیدنا علی
کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ بنے، انہوں نے پورا زور لگا دیا، آخر میں خود شہید ہو گئے، جان کی بازی لگا دی، لیکن وہ خلافت جس میں وہ ظالم ڈینٹ ڈال چکے تھے حضرت عثمان کو شہید کرنے کا، اس طرح سے شان و شوکت مسلمانوں کی بحال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے صدقے ہمیں ان کے روشن سیرت، قرآن پاک اتنا کثرت سے پڑھتے کہ کثرت قرآن پڑھنے والوں میں شامل تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی کثرت کلام الہی والوں میں، وما علی الا البلاغ۔